اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورت صافات ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 37 اور ترتیبی نزولی میں اس کا نمبر 56 ہے۔ موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 37 ہے اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 56 ہے۔ 182 آیات ہیں اور 5 رکوع۔ 182 آیات اور 5 رکوع۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے اور اس سے پہلے والی صورت بھی مکی ہے اور اس کے اندر بھی توحید، رسالت اور آخرت کو بیان کیا گیا، اس صورت کے اندر بھی یہ 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ 8 انبیاء کے حالات اللہ رب العزت نے اس صورت صافات کے اندر بیان فرمایا۔ 8 انبیاء کے حالات بھی اس صورت کے اندر بیان کیے گئے۔ اس صورت کی جو ابتدا ہے اس میں 3 قسمیں اٹھائی ہیں اللہ رب العزت نے۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، جو ڈانٹ پہ لاتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں اللہ رب العزت نے اٹھائی۔ فرشتوں کی قسم اٹھانا، تو یہ مسئلہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانے کے لیے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھا سکیں۔ یعنی انسان اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتے، جیسے والدین کی قسم اٹھانا، اولاد کی قسم اٹھانا، یا کسی اور چیز کی قسم جب بھی اٹھائی جائے گی وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں جو مختلف چیزیں کو قسم اٹھاتے ہیں، جیسے یہاں اللہ نے فرشتوں کی قسم اٹھائی ہے، یا باقی روایات کے مطابق نمازیوں کی یا مجاہدین کی قسم اٹھائی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کسی کی عظمت کو بیان کرنا قسم اٹھا کر۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی عظمت کو بیان کیا کہ میری مخلوقات اور بھی ہیں، ان میں بڑی مخلوق اور ایک عظیم مخلوق یہ فرشتے ہیں، ان کی عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی۔ اور فرشتوں کی قسم اس لیے بھی اٹھائی گئی چونکہ کفار مکہ جو ہے یہ فرشتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، تو فرمایا وہ معبود نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے صف بے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ خالق ہونے اور معبود ہونے کا حق صرف اللہ کی ذات کے پاس۔ تو یہ جو 3 قسمیں ہیں، اس کے بارے میں 3 اقوال ہے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی قسم ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی قسم اٹھائی کہ وہ اللہ کے احکامات سننے کے لیے صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر جو شیاطین ان کے قریب جاتے ہیں ان کو ڈانٹ پہ لاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی ذکر یعنی اللہ کی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں فرشتوں کے بارے میں ہے اور اس کا یہ معنی ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد نمازیوں کی صف ہے، کہ جب نمازی صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، نمازی شیطان کو ڈانٹ پہ لاتے ہیں، یعنی جب اللہ اکبر کہی جاتی ہے اس کے بعد سب سے واسطہ ختم، سب سے تعلق ختم۔ اگر شیطان وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے تو صحیح نمازی اس کو جھڑک دیتے اور اس کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کرتے۔ تیسرا معنی کیا گیا مجاہدین کی صف، کہ جب وہ صف بناتے ہیں، صف میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے لیے، تو اس وقت دشمن کو ڈانٹتے ہیں اور اس وقت وہ اللہ کا تکبیر یعنی اللہ اکبر کو بلند کرتے ہیں۔ تو یہ 3 تفاسیر کی گئی ہیں کہ مراد فرشتوں کی صف ہے، نمازیوں کی صف ہے، یا مجاہدین کی صف ہے۔ ان الہکم لواحد، جواب قسم یہ ہے تمہارا الہ ایک ہے۔ یعنی یہ 3 قسمیں اٹھا کر ارشاد فرمایا جواب قسم میں، ان الہکم لواحد، الہ تمہارا ایک ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا رب ہے، اس کے درمیان کا رب ہے، ورب المشارق، ساری مشرقوں کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ ایک دفعہ بھی استعمال ہوتا ہے واحد، رب المشرق والمغرب، اور یہ 2 دفعہ بھی آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین یعنی تثنیہ، اور یہ جمع کا بھی آتا ہے جیسے یہاں فرمایا رب المشارق۔ تو یہ کیا ہے کہ مشرق اور مغرب، مشرقین اور مغربین، یہ رب المشارق والمغارب، یہ کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، فرمایا آسمان دنیا کو ہم نے مزین کیا ہے ستاروں کے ساتھ۔ ستارے لٹکے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو معلق کیا ہے، اور جب رات کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ آسمان خوبصورت لگتا ہے، فرمایا اس کو خوبصورت کس نے کیا؟ اللہ نے۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور اس کی اللہ نے شیطان مردود سے حفاظت بھی کی ہے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلی، یہ ملأ الاعلی کی باتیں نہیں سن سکتا۔ ويقذفون من كل جانب، اور ہر جانب سے اس کو مارا جاتا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے، قرآن پاک کے نزول سے پہلے، یہ شیاطین اوپر جاتے تھے
اور فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اور پھر ان میں سے کوئی ایک بات جو مل گئی وہ آ کر نجومیوں کو بتاتے تھے، وہ اس کے ساتھ باقی باتیں جوڑ کر جھوٹ جوڑ کر بیان کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو یہ پہرا اللہ نے بڑھا دیا۔ جب پہرا بڑا ہے تو اب ان کو روک دیا گیا کہ اب وہ اوپر نہیں جا سکتے، اور شیاطین نے بھی آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ اب ہم پہ پابندی ہے۔ تو پھر جب انہوں نے قرآن پاک سنا تو کہا واقعی اس قرآن کی وجہ سے اب یہ پابندی سخت کی گئی ہے کہ ہم اوپر نہیں جا سکتے اور یہ باتیں نہیں سن سکتے۔ دحورا ولہم عذاب واصب، ان کو دھکیلا جاتا ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ الا من خطف الخطف، ہاں مگر جو اس میں سے وہ کچھ اچک لے، کوئی بات لے لے، فاتبعہ شہاب ثاقب، تو ایک شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے اور وہ اس کے پیچھے آتا ہے جب تک کہ اس کو جلا نہ دے۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، اب یہ سارا تعارف کروانے کے بعد کہ ان الہکم لواحد، تمہارا الہ ایک ہے۔ اب الہ کون ہے؟ جو زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، مشارق کا بھی رب ہے، آسمان دنیا پر ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ سارا تعارف کروایا گیا اللہ کی ذات کا۔ اب سوال ہے فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، ان سے سوال کیجئے کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے، زیادہ مشکل ہے، یعنی تمہیں دوبارہ پیدا کرنا، یا ام من خلقنا، جو مخلوقات ہم نے پیدا کی ہے وہ زیادہ مشکل ہے؟ یہ سوال ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک انسان اور اتنی بڑی کائنات، اللہ نے جو آسمان بنایا اس کی وسعت ہے، زمین بنائی اس کے بچھائی، اور زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ اب دیکھیں نا، ایک ایک فرشتہ جبرائیل امین 600 پر، 2 پر کھول دے تو مشرق اور مغرب میں اندھیرا چھا جائے۔ پھر آپ نے دیکھا سر ان کا آسمانوں میں ہے اور قدم زمین میں، یہ ایک فرشتہ ہے۔ اس سے بڑے بڑے فرشتے ہیں، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا۔ تو اتنی بڑی مخلوقات پیدا کرنا یہ مشکل ہے، یا انسان کو دوبارہ پیدا کرنا یہ مشکل ہے؟ فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے چپکنے والی مٹی سے اس کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا تھا تو اللہ نے مٹی جمع کروائی، پھر اللہ نے ان کا پتلا بنایا، اس میں اپنے روح پھونکی۔ اب باقی ساری کی ساری اولاد آدم ہے، لیکن ہماری جو اصل ہے وہ کس سے پیدا ہوا؟ مٹی سے۔ جی، آدم علیہ السلام کو کس سے اللہ نے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ بل عجبت ویسخرون، یہ تعجب کرتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب نصیحت کی جاتی ہے نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب آیت آتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی آپ جو بھی ان کو معجزہ دکھاتے ہیں اس کو جادو کہہ کر انکار کر دیتے، خود مانگتے ہیں کہ جی چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو ہم مان لیں گے۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جبل ابی قبیس، ایک ٹکڑا چاند کا ایک طرف ایک دوسری طرف نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے؟ کہا، لیکن جب چاند ملا کہتے ہیں یہ جادو۔ مری ہوئی گو اگر بول دے وہ بولی ہے لیکن جادو۔ میرے ہاتھ میں کیا ہے اگر آپ بتا دے، فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ ہاتھ والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں۔ اس کے بعد بھی مان نہیں رہے، کیا کہتے ہیں کہ جادو۔ تو جس علامت کو، جس معجزے کو دیکھتے ہیں جادو کہتے ہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہماری چورا ہو جائے گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یعنی بار بار سوال یہ ہے کہ دوبارہ اٹھنا ہے یا نہیں۔ جو بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ اٹھنا بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، جنت اور جہنم بھی ہے، اس کی تیاری کی ضرورت نہیں پیش آ رہی۔ تیاری کرنے کے بجائے یہ سوال بار بار دہراتے ہیں کیا دوبارہ اٹھنا ہے؟ یعنی اگر نہیں اٹھیں گے تو پھر یہ سب کچھ ختم، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا اٹھنا بھی ہے، دوبارہ آنا بھی ہے۔ قل ای وربی انہ لحق، تیرے رب کی قسم یہ حق ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن، فرما دیجیے تیرے رب کی قسم اللہ تمہیں ضرور اٹھائے گی۔ اب آباؤنا الاولون، کہتے ہیں ہمارے پہلے اباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے۔ قل، فرما دیجئے نعم، ہاں، وانتم داخرون، اور تمہیں آنا پڑے گا، ہر صورت میں تمہیں آنا پڑے گا، ہم تم سب کو زندہ کریں گے۔ فإنما هي زجرۃ واحدہ، ایک چیخ ہوگی، فإذا هم ينظرون، تم سب کا سب دیکھ رہے ہوگے، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جو جہاں تھا، قبر میں، کسی کے پیٹ میں، کہیں پانی میں، فضا میں، جہاں بھی تھا،
وہ اٹھ کر کہاں پیش ہوگا؟ میدان حشر میں. وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، اور کیا کہیں گے؟ افسوس کہ یہ ہے وہ بدلے کا دن. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، ہاں یہ فیصلے کا دن ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، تم نے مانا نہیں، آج ہم تمہیں منوائیں گے. عرض کیا نا کہ اللہ نے تو منوا لینا، یہاں مان جائیں گے تو فائدہ ہے، ورنہ اللہ پھر قبر میں، حشر میں، جہنم میں ڈال کر منوا لیں گے کہ یہ ہے وہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بدو نے کہا آپ کی دعوت کی کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی، آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں پورے عرب پہ غلبہ پالوں گا، جبکہ آپ کے پاس تعداد بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ سارا عرب میرا دین اختیار کریں گے، ان کے پاس اپنا دین ہے، وہ آپ کا دین کیوں اختیار کریں گے؟ اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، وہ سیدھا ہو جائیں گے، تو اللہ دوبارہ زندہ کر کے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کریں گے، جب مر جائیں گے تو دوبارہ اللہ زندہ کیسے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو تم نے کہا نا کہ دین غالب آئے گا، تو اللہ تمہاری عمر بڑھائیں گے، اور تم اپنی زندگی میں دیکھو گے کہ میرا دین غالب آیا، تم اپنی زندگی میں دیکھو گے کہ یہ سارے کے سارے عرب میرے دین میں داخل ہوئے. باقی رہ گیا مسئلہ قیامت والے دن کا، تو میدان حشر میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑ کے بتاؤں گا کہ یہ ہے وہ دن جس کا میں کہہ رہا تھا. جب آپ نے یہ تینوں باتیں کی تو کچھ عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی زندگی جب بڑھی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہوا، اور سارے کا سارا عرب اور فارس تک اور ایران تک اور روم تک، یہ سارے علاقے اسلام میں داخل، تو کہا پہلی بات تو پوری ہو گئی. پھر عرب نے دین بھی اختیار کر لیا، یہ بات بھی پوری ہو گئی. تو اب وہ آئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا مجھے کلمہ پڑھا دے. کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے کلمہ پڑھائے. مسلمان ہو گئے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت اس بندے کا استقبال، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میدان حشر میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا، اور آپ جس کا ہاتھ پکڑیں گے نا اس دن پھر جنت تک پہنچا کے چھوڑیں گے. تو اب آپ نے فرمایا جو تم سوچ رہے ہو اس کو اللہ دکھائیں گے، جو وعدے اللہ نے دنیا میں کیے ہمارے سامنے. تو یہ جو وعدہ ہے، موت، برزخ، پھر حشر، پھر حساب و کتاب، جنت اور جہنم، یہ حق ہے، اس پر ایمان ہے اور اس کی تیاری. اللہ عمل کی توفیق.